سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ احمد شجاع پاشا نواز شریف کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ اپنے دور میں ایک بار بھی ان سے ملاقات نہیں کی۔ یہ ان کا کام نہیں تھا، مگر وہ عملی طور پر کوشش کر رہے تھے کہ مریم نواز، حمزہ شہباز، بلاول بھٹو اور مونس الہی کسی بھی صورت سیاست میں کامیاب نہ ہو سکے اور آنے والی نسل ان سے بچ جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے اجازت طلب کی کہ ہمیں عمران خان کو ایک موقع دینا چاہیے، اس میں ایک پوٹینشل ہے، اور پھر یونیفارم پہن کر جنرل پاشا عمران خان سے ملنے زمان پارک لاہور پہنچ گئے، اور یہاں سے شروع ہوا ایک ناکام سیاستدان کو ری لانچ کرنے کا پروجیکٹ، یعنی پروجیکٹ عمران۔ جستجو میں آج ہم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ احمد شجاع پاشا کی داستان حیات میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنرل پاشا کون ہے، ان کا پروفیشنل تعارف کیا ہے، جنرل پاشا نے کیوں کہا کہ پارلیمانی نظام اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے اور میں پاکستان میں صدارتی نظام چاہتا ہوں۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے پیڈ صحافیوں کو کیوں عمران خان میں وزیر اعظم نظر آنے لگا، امریکی سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائیکل مریل نے کیوں جنرل پاشا کو کہا انڈیا کی فکر چھوڑے، اپنے ملک کی معیشت بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ زرداری آئی ایس آئی کو وزارت دفاع کے انڈر کرنا چاہتے تھے تو جنرل کیانی نے کیسے جنرل پاشا کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا کر اس کے راستے میں بند باندھا۔ جنرل کیانی نے جنرل پاشا کو ڈی جی آئی ایس آئی بنانے سے پہلے مائک مولن کو کیا یقین دہانی کروائی؟ لیون پنیٹا نے کیوں اپنی کتاب میں جنرل پاشا کی انگریزی کا مذاق اڑانے کی کوشش کی؟ جنرل پاشا نے کیوں ممبئی حادثے کے بعد جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے بھارت جانے سے انکار کر دیا؟ اور سب سے بڑھ کر جنرل پاشا نے حسین حقانی کو یہ کیوں کہا کہ ممبئی حادثہ کے حملہ آوروں کا تعلق آئی ایس آئی سے تھا، مگر یہ آپریشن ایجنسی کا نہیں تھا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس قسم کی ایکسٹینشنز کسی کو بھی، خواہ وہ فوجی ہوں خواہ وہ سویلین ہوں، وہ نہیں ملنی چاہیے۔ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی پہلے بھی ایکسٹینشن پہ ہیں، مزید ایک سال ان کو ایکسٹینشن ملنا نہ صرف ان کے لیے بلکہ ادارے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بتایا کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل شجاع پاشا بیرون ملک چلے گئے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے استفسار کیا کہ ریٹائرمنٹ کے فوری بعد شجاع پاشا نے ملازمت کیسے اختیار کی۔ شکایت بھی کی کیانی صاحب کو، پاشا صاحب ہمارے بندے توڑ رہے ہیں، تو پاشا صاحب بھول کے جو پہلے بات ہوئی تھی وہ کہتے ہیں چوئی صاحب آپ کے پاس تو بڑی وزڈم ہے، میں عمران خان سے نا آپ کی میٹنگ کرا دوں۔ صحافی خالد احمد اپنی کتاب سلیو واکنگ ٹو سرینڈر میں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کو حامد میر کے دیے گئے ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا مئی 2011 میں ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کے بعد ٹی وی اینکروں نے فوج پر کڑی تنقید کی۔ انہی دنوں ایک بریگیڈیئر صاحب نے جیو ٹی وی کی مشہور ترین شخصیت میں سے ایک حامد میر کو فون پر کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میر کے مطابق پاشا سے ملاقات میں یہ باتیں ہوئی۔ پاشا بولے میر صاحب یہ نظام اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ میر نے پوچھا کون سا نظام؟ پاشا نے جواب دیا پارلیمانی جمہوریت اور پاکستان۔ کیا آپ پاکستان میں صدارتی طرز حکومت چاہتے ہیں؟ میر نے پوچھا ہاں، یہ آپ کا کام نہیں، آئین میں تبدیلی پارلیمنٹ کا کام ہے۔ پاشا نے اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے، صدر کے بیٹے اور دیگر وزرائے اعلیٰ کے بیٹوں کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے ہوئے میر سے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ لڑکے تمہارے بچوں پر بھی حکومت کریں؟ جب ہم اسلام آباد میں ملے تو میر نے مجھے بتایا کہ ہماری بہت بری ملاقات تھی، وہ سارے وقت سیاست کی بات کرتے رہے۔ اس ملاقات کے بعد اچانک اینکروں اور کالم نگاروں کو دورہ پڑا اور وہ سیاستدانوں کی اولادوں اور پارلیمانی جمہوریت پر تنقید کرنے لگے۔ اچانک وہ معروف کرکٹر سے سیاستدان بننے والے عمران خان جو پی ٹی آئی کی سربراہی کر رہے تھے، ان کو 2013 کے انتخابات میں پروموٹ کرنے لگے۔ منظرنامہ کچھ یوں تھا کہ جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے آیا تھا۔ ملک ریاض اور ان جیسے کئی پراپرٹی ٹائکون اس مارشل لا میں اربوں روپے کما چکے تھے۔ کمانڈو امریکہ کے احکامات ایسے مانتا تھا کہ امریکی بھی حیرانی کا اظہار کرتے تھے کہ اتنی تابعہ داری کا تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا، اور اس تابعہ داری کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔
ڈرون حملوں سے پاکستان کی خودداری کو آئے روز جھنجھوڑا جاتا تھا، اور ایسے وقتوں میں جب جنرل مشرف سے نجات ملی اور پیپلز پارٹی نے مرکز اور مسلم لیگ نون نے پنجاب میں حکومت بنائی، تو اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیاسی جرنیل اپنی رائے سے رجوع کرتے اور اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے فرائض کو ایمانداری سے سر انجام دیتے، مگر ہوا اس کے بالکل برعکس۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا سیاسی عزائم رکھنے والے جرنیل تھے۔ انڈیا سے ازلی دشمنی ان کی گھٹی میں تھی، اور پھر پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس میں ان کا واحد کامیاب پروجیکٹ عمران تھا، جو بعد میں باجوہ ڈاکٹرائن تک پہنچا، اور پھر ہوا کچھ یوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انہیں عمران خان کے حامیوں نے پاکستانی فوج کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ الامان الحفیظ۔ ایک بار جنرل پاشا امریکہ میں سی آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل مریل کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، جب انڈیا سے دشمنی کے حوالے سے مائیکل مریل نے انہیں سوچنے کا ایک دوسرا زاویہ دکھانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی کتاب دا گریٹ وار آف آر ٹائم میں لکھتے ہیں، ہم ورجینیا میں میرے آفس میں پاکستان کا مستقبل اور اس کی ترجیحات پر بات کر رہے تھے۔ پاشا اس بات کی مطلق اہمیت پر زور دے رہے تھے کہ پاکستان کو انڈیا پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا، بھارتی پاکستان کی ریاست کے لیے خطرہ رہے ہیں، آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے۔ میں ان کے ساتھ مزید اتفاق نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پاشا کو کہا، بھارتی اپنی معیشت کی بہتری پر توجہ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے مزید کہا کہ پاشا اور ان کی حکومت ایک ٹائم وارپ میں پھنس گئے ہیں، اور جب وہ انڈیا کی فکر کر رہے ہیں تو ان کے ارد گرد دیگر کئی سنجیدہ مسائل موجود ہیں۔ اس وقت موجودہ مسئلہ پاکستان کی معاشی حالت ہے اور سرحدوں کے اندر بڑھتی ہوئی جنگجوئی ہے۔ دیکھیں کہ عرب دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی ڈی جی آئی ایس آئی گزرے ہیں، جنرل پاشا کا دور ان میں سب سے ہنگامہ خیز رہا۔ انہیں ایک نہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل پاشا کی داستان حیات یقیناً پاکستان کے سیاسی طالب علموں کے لیے ایک ایسی کہانی ہے جس سے وہ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان آج ان حالات میں کیوں ہے۔ مگر اس کہانی میں جانے سے پہلے یہ لازم ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ احمد شجاع پاشا کون ہیں اور ان کا تعارف کیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا 18 مارچ 1952 کو پیدا ہوئے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے 49 یعنی 49 لانگ کورس میں شمولیت اختیار کی۔ 1974 یعنی 1974 میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تعینات ہوئے۔ 1999 کے مارشل لا کے موقع پر وہ بریگیڈیئر تھے۔ ان کی سروس کا زیادہ حصہ قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں سے نبرد آزما ہونے میں گزرا۔ 2006 میں انہیں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بنایا گیا، جبکہ 2008 کو جنرل کیانی کی طرف سے ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا گیا۔ جنرل پاشا کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے کی کہانی بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ جولائی 2008 میں جمہوریت بہترین انتقام پر یقین رکھنے والی آصف زرداری کی حکومت برسر اقتدار آئی تو یہ کوشش کی گئی کہ پاکستانی سیاسی جرنیلوں کے آگے ایک بند باندھا جائے۔ اسی سلسلے میں یہ تجویز پیش ہوئی کہ آئی ایس آئی کو وزارت دفاع کے کنٹرول میں کر دیا جائے۔ حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ اب آئی ایس آئی وزارت دفاع کے انڈر کام کرے گی، مگر جنرل کیانی نے اس کی پرزور مخالفت کی اور سرکاری نوٹیفیکیشن کے چند گھنٹوں کے اندر ہی یہ فیصلہ واپس لینا پڑا، اور اگلے ہی روز زرداری حکومت کی طرف سے بیان جاری کر دیا گیا کہ آئی ایس آئی پہلے کی طرح براہ راست وزیر اعظم کے انڈر رہے گی۔ ایسے حالات میں جنرل کیانی کو اب ایک ایسے ڈی جی آئی ایس آئی کی ضرورت تھی جو مضبوط اور اس بات کی نزاکت کو سمجھے کہ آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے انڈر کرنے کی کوششیں جاری ہیں، اور اس مضبوط شخصیت کے آنے سے ایسی تمام کوششیں رک جائیں۔ بطور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا کا مدت ملازمت ختم ہونے والا تھا، اور زرداری کی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ ریٹائر ہو جائیں، لیکن آخر کار جنرل کیانی کامیاب ہوئے اور پاشا کو قائل کر لیا کہ وہ آئی ایس آئی کے سربراہ کا چارج سنبھالیں۔ حسین حقانی اپنی کتاب میگنیفیسنٹ ڈیلیوژن پاکستان دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ این ایپک ہسٹری آف مس انڈرسٹینڈنگ میں ان کا تعارف کو شروع کرواتے ہیں۔
اکتوبر میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا ڈائریکٹر جنرل بن گئے۔ پاشا جسمانی قد میں چھوٹے، چال چلن میں خوشگوار اور حب الوطنی کے جذبے کو آستین پر پہننے کا رجحان رکھتے تھے۔ وہ کیانی کے قریب تھے آرمی چیف جنہوں نے مولن کو پاشا کی پیشہ ورانہ مہارت اور ان کے دہشت گردوں کے خاتمے کے عزم کی یقین دہانی کرائی۔ جنرل پاشا ڈی جی آئی ایس آئی بنے تو صورتحال کچھ یوں تھی کہ افغانستان میں امریکہ نے حالات کی بہتری کے لیے 18 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی۔ امریکہ کو طویل منصوبے میں اب افغانستان سے فرار کا راستہ بھی ڈھونڈنا تھا۔ مائیکل موریل اپنی کتاب دا گریٹ وار آف آر ٹائم میں لکھتے ہیں، میں نے انہیں ایک پراؤڈ اور محب وطن پاکستانی پایا جس کی سوچ بعض اوقات اس کی قوم پرستی میں کھر جاتی تھی۔ پاشا سب سے بڑا قوم پرست پاکستانی تھا جس سے میری ملاقات ہوئی۔ حیران کن طور پر جنرل پرویز مشرف کے دور میں آئی ایس آئی کا سیاسی سیل غیر متحرک رہا اور جنرل پاشا کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے بعد بھی ایسا ہی رہا۔ جنرل پاشا کی مکمل توجہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اور افغانستان کے حالات پر مرکوز تھی، اور ابھی انہیں پروجیکٹ عمران لانچ کرنے کا اور سیاست میں دخل دینے کا کوئی خیال شاید نہیں آیا تھا، یا ابھی انہیں ٹائم نہیں مل رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہیں کامیابیاں بھی مل رہی تھی اور امریکہ ان سے اکثر ناراض بھی رہتا۔ لیون پنیٹا اپنی کتاب وردی فائٹس اے میموائر آف لیڈرشپ ان وار اینڈ پیس میں پاشا کا تعارف کچھ یوں کرواتے ہیں۔ پاشا انگریزی کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں، حالانکہ ملائم لہجے میں انگریزی بولتے اور اکثر اٹک جاتے ہیں۔ دیگر آفیسرز کارپس کی طرح برطانوی لہجہ رکھتے ہیں۔ میں ان کی اعتدال پسندی، تاریخ کی سمجھ اور دنیا داری سے متاثر ہوا۔ پاکستان میں اپنے پہلے دورے کے موقع پر صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ڈنر کے دوران پاشا نے مجھے بتایا کہ مغربی پاکستان میں غیر مذہبی ٹرائبل رہنما ملک کی جگہ مذہبی طاقت رکھنے والے ملا کے آ جانے سے مسئلہ ہوا ہے۔ وہ مدارس کی تعداد پر مذمت کرنے لگے جہاں غریب پاکستانی نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی اور ملک کے مستقبل کی جانب توجہ کرنے کی تڑپ تھی۔ جنرل پاشا کو آئی ایس آئی کا سربراہ بنے ابھی صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا جب ان کے ہنگامہ خیز دور کا آغاز ہو گیا۔ وہ ایسے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جن کا سارا دور ہی تنازعات اور مشکلات سے بھرپور رہا۔ جنرل پاشا مسلسل تنقید کا نشانہ بنتے رہے اور آئی ایس آئی کی کارکردگی پر ان کے دور میں مسلسل سوالیہ نشان لگتے رہے، اور ان کا سب سے پہلا مسئلہ ممبئی حادثہ تھا۔ 26 نومبر 2008 کو 10 دہشت گردوں نے ممبئی کے تاج ہوٹل پر حملہ کر دیا، درجنوں لوگوں کو یرغمال بنا لیا، ٹرین اسٹیشنز اور لگژری ہوٹلوں پر دھاوا بول دیا گیا جس میں 173 یعنی 173 افراد ہلاک ہوئے۔ دہشت گردی کے اس واقعہ سے بھارت کو ہمدردی کا ووٹ مل گیا، اور جب اس دہشت گرد حملے کے مرکزی ملزم اجمل قصاب کا تعلق پاکستان سے نکلنے کی باتیں اور ایک کالعدم جماعت پر اس آپریشن کا الزام لگنے لگا تو صورتحال ایسی ہو گئی کہ جمہوری حکومت یعنی سول حکومت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھارتی ہم منصب منموہن سنگھ کی اس پیشکش پر رضامندی ظاہر کر دی کہ اس واقعہ پر پاکستان کی صورتحال واضح کرنے کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احمد شجاع پاشا اس ٹیم میں شامل ہوں گے اور تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے۔ جب آرمی تک وزیر اعظم کے اس اقدام کی خبر پہنچی تو ادارے نے اسے غیر مناسب خیال کیا۔ بھارت کو مشترکہ تحقیقات اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنانے کے لیے آفر آئی ایس آئی سے مشورہ کیے بغیر کی گئی تھی، تو اس کو مسترد کر دیا گیا۔ آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا نے بھارت کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے بھارت کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حسین حقانی اپنی کتاب میگنیفیسنٹ ڈیلوژن پاکستان دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ این ایپک ہسٹری آف مس انڈرسٹینڈنگ میں لکھتے ہیں، اس کے بعد آئی ایس آئی کے سربراہ پاشا نے سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائیکل ہائیڈن سے ملاقات کے لیے امریکہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ممبئی حادثے منصوبہ سازوں میں کچھ ریٹائرڈ پاکستانی فوجی افسران شامل تھے۔ پاشا کے مطابق حملہ آوروں کا آئی ایس آئی سے تعلق تھا، لیکن یہ آپریشن آئی ایس آئی کی اجازت سے نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستان واپسی سے پہلے پاشا سفارت خانے میں چائے پینے آئے۔ انہوں نے تعلق ہونے اور اختیار استعمال کرنے، سمت اور اختیار کا فرق واضح کرنے پر بات کی۔ پاشا کے مطابق ممبئی کے واقعے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔
امریکی بہت ناراض تھے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ممبئی حادثہ کو ٹھیک طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے پرزور اصرار تھا کہ پاکستان کو اس طرح کے عناصر سے ہاتھ کھینچنا پڑے گا۔ کونڈولیزا رائس نے جب ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تو محمد علی درانی نے سخت جوابی بیان دیا اور کہا کہ 2002 کے بعد سے ISI کا کل عدم جماعت سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہی محمد علی درانی تھے جنہیں جنوری 2009 میں اسی لیے مٹا دیا گیا کہ انہوں نے ایک بیان میں یہ تسلیم کر لیا کہ اجمل پاکستانی شہری ہے۔ یہ الگ بات کہ اجمل نے بھارتی عدالت میں پاکستانی شہری ہونے اور ٹریننگ کے حوالے سے سب راز کھول دیے۔ صحافیوں نے پاکستان میں اس کے اہل خانہ کے انٹرویو کیے جس میں انہوں نے اجمل پر فخر کا اظہار کیا۔ ممبئی حادثہ کو بھارت نے پوری طرح استعمال کیا، دنیا بھر میں پاکستان کو امن دشمن ملک کے طور پر پورٹرے کیا گیا۔ مشرف کے دور میں خارجہ پالیسی تو تباہ ہو چکی تھی اور سفارتی چینلز میں پاکستان کی صورتحال بہت کمزور تھی، تو یہاں بھی بھارت کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ بعد کے سالوں میں جب ایک امریکی عدالت نے ممبئی حادثے میں ہلاک ہونے والے 2 امریکی شہریوں کے رشتہ داروں کی طرف سے دائر کیے جانے والے ہرجانے کے ایک دعوے کی سماعت کرتے ہوئے پاکستان کی کئی اہم شخصیات کو نوٹس جاری کیے، تو اس میں جنرل پاشا، اس سے پہلے DGISI جنرل ریٹائرڈ ندیم تاج، پاکستان فوج کے چند سینئر افسران، کل عدم جماعت کے امیر اور ان کے چند دیگر ساتھی بھی شامل تھے، اور افسوسناک طور پر جنرل پاشا اس کا تدارک نہ کر سکے۔ ابھی ممبئی اٹیکس کا شور کم نہیں ہوا تھا اور بطور DGISI جنرل پاشا سکون کا سانس بھی نہیں لے پائے تھے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ایک سازش کے حوالے سے 22 جنوری 2009 کو سے واضح تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا، جس میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر واضح طور پر اس خطرے کا اظہار کیا گیا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی طرف سے سری لنکن ٹیم پر حملے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد پاکستان کو ایک خطرناک ملک ثابت کرنا ہے تاکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کیا جا سکے۔ واضح طور پر اطلاع تھی کہ پاکستان کا دورہ کرنے والی سری لنکن ٹیم اس وقت زد میں آ سکتی ہے جب وہ ہوٹل اور قذافی اسٹیڈیم کے درمیان محو سفر ہو یا پھر وہ ہوٹل میں قیام پذیر ہوگی۔ اس اطلاع کے بعد پنجاب حکومت کی طرف سے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی اور سری لنکن ٹیم کی حفاظت کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ شاید یہ منصوبہ ناکام ہو جاتا مگر 25 فروری کو پنجاب میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری اور IG CPO SP آپریشنز اور 6 دیگر SPs کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس معاملے کو سنجیدہ نہ لینے کی وجہ سے وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ 3 مارچ 2009 کو سری لنکن ٹیم کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پر جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا اور پھر بھارت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ممبئی واقعہ کا سارا الزام پاکستان پر دھر کر وہ عالمی میڈیا پر پہلے ہی سرخرو ہو چکا تھا اور اب پاکستان میں اس نئی کامیابی کا نتیجہ یہ نکلنے والا تھا کہ اگلے 10 سال تک پاکستان میں کوئی بھی کرکٹ ٹیم گھسنے والی نہیں تھی۔ مگر یہیں پر بس نہیں ہوئی، بلکہ اسی سال یعنی 2009 میں بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ایک بار پھر جنرل پاشا کی اہلیت پر سوال اٹھا دیے۔ 10 اکتوبر 2009 کی صبح 10 افراد نے پاکستانی فوج کے راوی پنڈی واقعہ ہیڈ کوارٹر GHQ کو نشانے پر لے لیا۔ گیٹ پر تعینات محافظوں کو شہید کر کے GHQ کی عمارت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے کئی گھنٹے تک GHQ میں ملازمین کو یرغمال بنائے رکھا۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی پر سوالات اٹھ رہے تھے، دشمن مسلسل اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو مگر سنجیدہ تحقیقات کی ضرورت تھی۔ مگر ایسے وقتوں میں جب امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس نے لاہور کی سڑکوں پر پاکستانی قانون کو چیلنج کرنے والا تھا، جنرل احمد شجاع پاشا سیاسی مینجمنٹ شروع کر چکے تھے، یعنی ایک ناکام سیاستدان عمران خان کو ریاستی طاقت کے ذریعے بڑا سیاستدان بنانے کا منصوبہ۔ یہ صریحاً ان کی اپنے حلف سے روگردانی تھی، مگر کیا کریں کہ انہیں نواز شریف اور زرداری کے نام سے ہی نفرت تھی، تو انہوں نے ایک ناکام ترین سیاستدان عمران خان کو غیر فطری عمل سے دامے درمے سکھنے بطور DGISI اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر مسلط کر دیا۔ ویسے تو پراپوگنڈے نے بہت کام کر دیا ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی سرکاری ادارے میں میرٹ پر بھرتی ہونے والے لوگ ہی اس ادارے کو ترقی پر لے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پروسیس سے گزر کر آتے ہیں۔
ایسے ہی ملک چلانے والے سیاستدان جو بڑے عہدوں پر پہنچتے ہیں وہ بھی ایک پروسیس سے ہو کر گزرتے ہیں۔ عمران خان کا سیاسی قد 2011 تک وہی تھا جس قابل وہ تھے، یہی ان کا سیاسی مقام تھا، مگر جنرل پاشا نے ریاست کی طاقت کے استعمال سے انہیں غیر فطری طور پر اسٹیرائڈز کے انجیکشن لگا کر پاکستانی قوم پر ایک بڑے لیڈر کے طور پر مسلط کرنے کا گناہ عظیم کیا، اور اس کا نتیجہ پوری قوم نے بھگتا، اور جرنیلوں نے بھی وہ وقت دیکھا جب کئی سالوں بعد جنرل باجوہ نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا تو وہ پاکستان کے پہلے ایسے سیاستدان بن گئے جنہوں نے آرمی پر اس وجہ سے تنقید کی کہ انہوں نے سیاست میں دخل دینے سے کیوں توبہ کی ہے۔ جنرل شجاع پاشا جب سے DGISI بنے تھے تب سے وہ مسلسل اندرونی و بیرونی سازشوں سے نبردآزما ہونے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ جب ان کی سروس کا 1 سال رہ گیا تو شاید اس وقت انہیں یہ خیال شدت سے آنے لگا کہ پاکستان کا سیاسی نظام بہت خراب ہے، 2 سیاسی جماعتیں مسلسل پاکستان کو لوٹنے میں مصروف ہیں، شریف اور زرداری خاندان اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہیں خاص طور پر نواز شریف سے ایک چڑ تھی اور وہ -1 کے فارمولے پر یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف سیاست سے آؤٹ ہو جائیں تو آرمی شہباز شریف کو مکمل سپورٹ کرنے پر تیار ہے۔ جاوید چودھری اس کا احوال کچھ یوں بتاتے ہیں۔ جنرل کیانی اور جنرل پاشا نے 2 مرتبہ میاں نواز شریف کو بلا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر یہ اپنے بڑے بھائی کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ یوں صاف نظر آنے لگا کہ میاں نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں اور یہ اس بار بھی فوج کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گے۔ جنرل پاشا میاں نواز شریف کو پسند نہیں کرتے تھے، میرے سامنے انہوں نے تسلیم کیا، میں کبھی نواز شریف سے نہیں ملا، مجھے ان کے خیالات اور طرز سیاست سے اختلاف تھا۔ جنرل کیانی اور جنرل پاشا کیوں زرداری اور نواز شریف سے اتنا چڑھتے تھے تو شاید اس کی 2 بنیادی وجوہات رہی ہوں گی۔ آصف زرداری نے صدر مملکت بننے کے بعد جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ویسے تو کئی کوششیں کی، لیکن ان کے 2 اقدامات سے پاکستان آرمی بحیثیت ادارہ مزید مضبوط اور پروفیشنل ہو سکتی تھی، مگر یہ تبدیلی سیاسی جرنیلوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی تھی۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری کی ہدایت پر امریکہ میں پاکستانی سفیر نے امریکی سیاستدانوں جان کیری اور ڈک لوگر سے ایک بل پاس کروایا جسے کیری لوگر بل کہا گیا۔ اگر جنرل مشرف کے بعد پاکستانی فوج نے آج تک مارشل لا نہیں لگایا تو اس کی دیگر بھی کئی وجوہات ہوں گی، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ آصف علی زرداری اور حسین حقانی کا کارنامہ یہ کیری لوگر بل تھا۔ اس بل کے بعد پاکستان کے لیے امریکی امداد کو 3 گنا بڑھا دیا گیا تھا، مگر اس میں ایک ایسی شک تھی جو سیاسی جرنیلوں کو قابل قبول نہیں تھی، یعنی اگر پاکستانی فوج نے مارشل لا لگایا تو امریکہ اپنی امداد بند کر دے گا، یعنی امریکی امداد پاکستان میں جمہوری تسلسل سے مشروط کر دی گئی تھی۔ زرداری اور حسین حقانی نے یہ کارنامہ امریکہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر کیا تھا، مگر صدر زرداری کی طرف سے دوسری کوشش جس نے جنرل کیانی کو بہت ناراض کیا تھا وہ یہ تھی کہ ISI کو وزارت داخلہ کے انڈر کرنے کی کوشش، مگر جنرل پاشا تو دیگر خیالات کے علمبردار تھے۔ ان کے خیال میں تو پاکستان میں پارلیمانی طرز سیاست ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سن 2000 میں بریگیڈیئر تھے تو پاک آرمی کی گرین بک میں شائع ہونے والے اپنے مضمون جس کا عنوان دا رول آف دا آرمی ان بلڈنگ دا پرائمری ایجوکیشن بیس میں وہ صدارتی نظام کی وکالت کرتے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ اس مضمون سے ہی ظاہر ہے یہ آرمی کی آئینی حدود سے متصادم ہے اور نہ ہی ملک کا تعلیمی نظام بہتر کرنا آرمی کا کام ہوتا ہے۔ کریم قیاس ہے کہ جب وہ DGISI کے عہدے پر فائز ہوئے ہوں گے تو ان کو ضرور خیال آیا ہوگا کہ وہ اب ایک پاکستانی کے طور پر اپنا کردار ادا کریں اور ملک کے سیاسی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، جیسے وہ بطور بریگیڈیئر تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے سوچا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے آرمی چیف جنرل کیانی سے گفتگو کی اور قائل کرنے کی کوشش کی کہ اب وقت ہے پاکستان میں ایک تیسری سیاسی قوت کو ایکٹیو کیا جائے۔ سینئر صحافی جاوید چودھری اس کا احوال کچھ یوں بتاتے ہیں۔ اس فضا میں ایک دن جنرل پاشا نے جنرل کیانی سے کہا ہمیں عمران خان سے بھی ملنا چاہیے، اس میں بہت پوٹینشل ہے، اسے ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ جنرل کیانی کی اجازت سے جنرل پاشا نے 2011 میں پہلی مرتبہ عمران خان سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات زمان پارک لاہور میں عمران خان کے گھر ہوئی تھی۔ جنرل پاشا یونیفارم میں تھے۔ میرے خیال میں یہ ملاقات 2011 میں نہیں 2010 میں ہوئی تھی، کیونکہ جنرل پاشا نے پروجیکٹ عمران پر 2010 میں کام شروع کر دیا تھا۔
جنرل پاشا کی سروس میں چند ماہ رہ گئے تھے اور وہ جانے سے پہلے عمران خان کو ایک سیاسی طاقت بنانے کے مشن کا آغاز کر چکے تھے۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب عمران خان کی سیاسی برانڈنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنرل پاشا ذاتی حیثیت میں جہانگیر ترین کے گھر گئے۔ علیم خان کو ہدایات جاری ہوئی کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے۔ سلیم صافی کے پروگرام جرگہ میں سیاستدان پرویز الہی نے الزام لگایا تھا۔ جتنے بھی اہم لوگ تحریک انصاف میں نظر آتے ہیں ان سب کو جنرل پاشا ہی لے کر گئے۔ صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا جہانگیر ترین کو جنرل پاشا ہی تحریک انصاف میں لے کر گئے، جس پر چودھری پرویز الہی نے اس بات میں جواب دیا اور کہا کہ وہی لے کر گئے تھے۔ اس کے بعد سینئر صحافی سلیم صافی نے مزید سوال کیا کہ اور کون سے شخص کو وہ لے کر گئے تھے، جس پر اسپیکر نے کہا کہ علیم خان سمیت پی ٹی آئی کے تمام اہم لوگوں کو جنرل پاشا پی ٹی آئی میں لے کر گئے تھے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ جنرل پاشا تو عمران خان کو بااثر لوگوں سے ملوایا بھی کرتے تھے۔ لندن کے اخبار سنڈے ٹائمز نے ایک سٹوری شائع کی کہ یہ جنرل پاشا ہی تھے جنہوں نے عمران خان کی امریکی سفیر کیمرون منٹر سے ملاقات کا اہتمام کیا اور ان کو ایک نئی سیاسی طاقت کے طور پر متعارف کروایا۔ جنرل احمد شجاع پاشا 1 سال کی ایکسٹینشن پر تھے۔ 18 مارچ 2011 کو وہ ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ وقت بہت کم تھا اور کام بہت زیادہ، مگر ایسے ہی وقت میں انہیں ایک ایسا موقع ملا جس سے وہ امریکہ کے نزدیک ہو گئے، گڈ بکس میں آ گئے اور انہیں بطور ڈی جی آئی ایس آئی 1 سال کی توسیع کا شاندار موقع بھی مل گیا اور انہوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ریٹائرمنٹ میں 2 ماہ سے بھی کم وقت تھا۔ زرداری بھی چاہتے تھے کہ جنرل پاشا ریٹائرڈ ہو جائیں، مگر 27 جنوری 2011 کو مزام چوک لاہور میں ایک امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانی شہریوں کو راہ عدم روانہ کر دیا۔ ریمنڈ ڈیوس فرار ہوا تو ہجوم نے پیچھا کیا۔ انارکلی بازار کے تنگ راستے میں وہ ہجوم کے نرغے میں آ گیا جب پولیس نے آ کر اس کی جان بچائی اور وہ گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ ایکٹیو ہوا تو یہ 2 ٹوک موقف تھا کہ چاہے ریمنڈ ڈیوس نے جو بھی کیا ہو لیکن وہ امریکی شہری ہے، اور اگر وہ پاکستان میں ذلیل ہوا تو یہ امریکی شہریوں کے مورال اور سپر پاور کی پریسٹیج کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیون پلیٹا اپنی کتاب دی فائٹس اے میموئر آف لیڈرشپ ان وار اینڈ پیس میں لکھتے ہیں، رہائی نے ان پاکستانیوں کو مشتعل کیا جو اسے سی آئی اے کے ایجنٹ کے طور پر دیکھ رہے تھے، اور پاشا کے ساتھ میرے تعلقات بے شک اچھے ہو گئے تھے۔ میرے کچھ انتظامی ساتھیوں اور باہر کے کئی لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ حکومت نے ڈیوس کی واپسی کے لیے اتنی محنت کیوں کی؟ جواب آسان ہے، ڈیوس پاکستان میں اس لیے تھا کیونکہ امریکہ نے اسے وہاں ملک کے لیے ایک کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ چاہے اس نے اسے بہترین انداز میں نہیں کیا تھا، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنے لوگوں کو پیچھے نہیں چھوڑ۔ یہ اس کی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اسے گھر واپس لایا جائے۔ 16 مئی کو ڈیوس امریکہ واپس آ گیا۔ سفارتی چینلز ایکٹیو ہوئے۔ ریمنڈ ڈیوس کا کیس عدالت میں پہنچ گیا اور امریکہ اس کی رہائی کے لیے راستے ڈھونڈنے لگا۔ یہی جنرل پاشا ان کی مدد کو آئے۔ رحمان ملک اس وقت وفاقی وزیر داخلہ تھے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت کا واضح موقف تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کو بالکل بھی رہا نہیں کیا جانا چاہیے، چاہے اس کے پاس سفارتی امیونٹی بھی کیوں نہ ہو، اور پاکستانی عدالت کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے۔ مگر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ آپشن دی کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں خون بہا یا دیت کے اسلامی قانون کو استعمال کیا جائے۔ پھر پنجاب حکومت، منسٹری آف فارن افیئرز اور منسٹری انٹیریئر کے تعاون سے یہ مسئلہ حل کیا گیا۔ ریمنڈ ڈیوس اپنی کتاب دا کانٹریکٹر میں لکھتے ہیں، امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی کے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ دورہ پاکستان کے دوران یہ معاملہ طے ہوا، جبکہ کچھ نے بتایا کہ امریکی سفیر کیمرون منٹر اور آئی ایس آئی چیف جنرل پاشا کے درمیان ہونے والی ملاقات میں یہ منصوبہ تشکیل دیا گیا۔ یہ افواہ بھی تھی کہ اس میں فوج، صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف بھی شامل۔ اس کا کریڈٹ کسی ایک فرد کو نہیں جاتا، بلکہ اس میں سب ایک گروپ کی طرح کام کر رہے تھے۔ جنرل پاشا نے ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے بہت محنت کی۔ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے اس وقت سے یہ پہلی بار تھا کہ امریکہ کو ان کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس سے پہلے امریکہ کو مشرف کی ضرورت تھی، اور امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تو ریمنڈ ڈیوس کی رہائی 16 مارچ 2011 کو عمل میں آئی۔ جنرل پاشا جو 18 مارچ 2011 کو ریٹائرڈ ہو رہے تھے، انہیں 1 سال کی توسیع مل گئی۔
ریمنڈ ڈیوس نے بھی اپنی کتاب دا کانٹریکٹر ہاؤ آئی لینڈڈ ان اے پاکستانی پریزن اینڈ اگنائٹ اے ڈپلومیٹک کرائسس میں جنرل پاشا کے کردار کو سراہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے ISI کے سربراہ جنرل پاشا تھے، جو عدالت میں پچھلی قطار میں بیٹھے امریکی سفیر کیمرون منٹر کو موبائل سے اپڈیٹ کرتے ہوئے میسیج کر رہے تھے۔ امریکہ کے لیے پاکستانی حکومت کی ان خدمات کا جنرل پاشا اور جنرل کیانی کو ایکسٹینشن کی صورت میں فائدہ ضرور ہوا، لیکن امریکہ نے اس پر پہلا جیسچر بہت عجیب کیا۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، ورنہ کس میں اتنی ضرورت تھی کہ ایک امریکی شہری ریمنڈ ڈیوس کو کئی ہفتوں تک پاکستانی جیلوں میں قید رکھتے، مگر امریکہ کی منتقم مزاجی ملاحظہ فرمائے کہ ابھی ریمنڈ ڈیوس کا جہاز پاکستانی فضا میں اڑا ہی تھا تو امریکہ نے قبائلی جرگے پر ڈرون کو بھیج دیا۔ کئی معصوم پاکستانی دنیا سے چلے گئے اور حیران کن طور پر امریکہ نے ریمنڈ ڈیوس کی بے وقوفیوں کا بدلہ لینے کی کوشش کی تھی۔ سابق DG ISI اسد درانی اپنی کتاب دا اسپائی کرونیکلز میں بتاتے ہیں، نیٹا ناقابل برداشت CIA ڈائریکٹر اور بعد میں ڈیفنس سیکٹری تھا جو ہمارا بدخواہ تھا، اور واحد وجہ تھی جس کی وجہ سے ہیلری کلنٹن کو جیتنا نہیں چاہیے۔ حملے کے بعد اس سے پوچھا یہ تو قبائلی جرگہ تھا، تم نے اسے کیوں نشانہ بنایا؟ اس کا بے رحمانہ جواب تھا یہ کوئی خوشی کی تقریب نہیں تھی، ہمیں انہیں یہ پیغام دینا تھا کہ ہمارے آدمی کو 6 ہفتوں تک جیل میں رکھنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم چلتا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ایک فوجی پارٹی یہاں پر ضرور ایکٹیو ہوتی ہے، جسے کنگز پارٹی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں مسلم لیگ کی اثر نو تعمیر کی فوجی دباؤ اور چاہت میں کئی سیاستدان اس میں آئے، تو یہ اس وقت دراصل کنگز پارٹی تھی، یعنی نواز شریف کنگز پارٹی میں ہوا کرتے تھے۔ 1999 میں مشرف کا مارشل لا لگا تو مسلم لیگ نون کے اندر سے مسلم لیگ کاف نامی کنگز پارٹی بنائی گئی۔ سیاسی جرنیلوں کی ایما پر اس میں سیاستدانوں کو بھرتی کیا گیا، تو یہی کام دوبارہ PTI کے ساتھ کیا گیا، یعنی PTI اب نئی کنگز پارٹی تھی۔ PTI بھی دراصل آرمی کی سیاسی جماعت بن چکی تھی۔ جنرل پاشا نے اس جماعت کو مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلے پرانی کنگز پارٹی کو نشانہ بنایا، یعنی مسلم لیگ کاف میں سے سیاستدانوں کو احکامات ملے کہ اب نئی کنگز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ سینئر صحافی نوید چودھری اس کا احوال روزنامہ نئی بات میں لکھے اپنے کالم میں بتاتے ہیں۔ 2011 میں PTI کے غبارے میں ہوا بھرنے کا عمل شروع ہو گیا تو سب سے پہلے کاف لیگ کے بندے توڑنے کا کام شروع کیا گیا۔ چودھری برادران پریشان ہو گئے اور شکایت کرنے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے گھر جا پہنچے۔ انہیں کچھ ریکارڈنگز بھی سنوائی گئی جن میں ایجنسی کے افسران کاف لیگ کے ارکان کو ترغیب دے رہے تھے کہ کاف لیگ قصہ پارینہ ہو چکی، اب PTI ہی روشن مستقبل ہے، اس لیے دیر نہ کریں۔ جنرل کیانی نے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کیا اور اسی وقت DG ISI جنرل شجاع پاشا کو فون ملا کر پوچھا تو جنرل پاشا نے کہا کہ مجھے کچھ علم ہے اور نہ ہی اس معاملے سے ISI کا کوئی تعلق ہے۔ چودھری برادران جنرل پاشا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، ہمارا PTI سے کیا لینا دینا۔ کھانے کی میز پر سیاسی گفتگو چھڑ گئی۔ اسی دوران جنرل پاشا بھول گئے کہ چودھری برادران کیا شکایت لے کر آئے ہیں۔ ان کے منہ سے نکل گیا کہ آپ عمران خان سے اتحاد کر لیں، ملاقات کا اہتمام ہم کر دیں گے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جنرل کیانی اور جنرل پاشا سے بھیک مانگ رہے تھے، ان کی منتیں کر رہے تھے کہ خدارا ملک و قوم کے لیے اس مشکل وقت میں اسی عہدے پر مزید کام کرتے رہیں۔ تو جنرل پاشا نے اس 1 سال کو غنیمت جانا۔ عمران خان کو 2010 میں 3 میڈیا مینیجرز دیے گئے، جن میں سے ایک محسن بیگ تھی، جو بعد میں جنرل پاشا کی طرف سے دستے شفقت اٹھائے جانے کے بعد واپس چلے گئے، یعنی انہوں نے عمران خان کے خلاف بیان دینے شروع کر دیے تھے۔ در حقیقت بطور DG ISI جنرل پاشا نے ریاست کے تمام وسائل ملک ریاض اس جیسے دیگر امراء کا پیسہ عمران خان کے لیے وقف کروا دیا، یعنی ISI کا وہ سیاسی سیل جس کو جنرل اختر عبد الرحمان نے پروان چڑھایا تھا، جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں غیر متحرک ہو گیا تھا، اسے دوبارہ زندہ کرنے اور سیاسی مینجمنٹ کرنے کا کارنامہ جنرل پاشا کے سر جاتا ہے۔ جب جنرل مشرف نے سن 1999 میں حکومت کا تختہ الٹا تو ISI پس منظر میں چلی گئی، تاہم جنرل مشرف کی رخصتی کے بعد ISI کا سیاسی سیل دوبارہ ایکٹیو ہو گیا تھا۔
دوگلے پن کا معیار چیک کریں کہ وہی جرنل جو پروجیکٹ عمران لانچ کرنے کے لیے صحافیوں کو اپنا ہم خیال بنا رہے تھے، عمران خان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کروا رہے تھے، صحافیوں کو دلیلیں دیتے تھے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہی بلاول، حمزہ اور مونا صاحب پر حکومت کریں، مگر جب مدت ملازمت میں توسیع لینے کی باری آتی تو اسی بلاول کے پاپا اور حمزہ کے تایا سے سفارشیں کرواتے اور چاپلوسی کی آخری حد تک جانے میں بھی کوئی یار نہ سمجھتے۔ جاوید چودھری اپنے کالم میں جنرل پاشا کے افکار بتاتے ہیں، حمزہ شہباز اس زمانے میں دن دوگنا اور رات چوگنا امیر ہو رہے تھے اور ہمارے پاس ان کی کرپشن کی باقاعدہ رپورٹس تھیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی وفاق کو نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ 18ویں ترمیم نے فیڈرل کو کمزور کر دیا تھا، فوج اسے اپنے خلاف سازش سمجھتی تھی، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی بھی عروج پر تھی، روزانہ خودکش دھماکہ ہوتا تھا اور یہ 10-20 جانیں لے جاتا تھا۔ جنرل پاشا کی عمران خان سے ملاقاتیں ہوئی اور جب عمران خان کو وزیر اعظم بننے کی راہ نظر آئی تو ان کا سارا انقلابی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ عمران خان جو آرمی کے سیاسی کردار پر پرزور تنقید کرتے تھے اور ان کے وہ بیانات آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں، اب وہ انہی سیاسی جرنیلوں کے ذریعے اقتدار میں آنے کے لیے تیار تھے۔ اور ایک اور پوائنٹ جس پر عمران خان جنرل پاشا سے متاثر ہوئے وہ ان کا جنرل ایوب کے صدارتی نظام سے متاثر ہونا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، عمران خان کو نظر آ رہا تھا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد سیاسی جرنیلوں کی مدد سے صدارتی نظام آئے گا تو عمران خان ہی تو پھر رہتی زندگی تک صدر پاکستان رہیں گے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ عمران خان نے 1 اپریل 2018 کو لاہور میں ہونے والے جلسے میں قوم کو سکرین پر دکھایا تھا کہ ایوب خان کے دور آمریت میں امریکہ پاکستان کی کتنی توقیر کرتا تھا اور پاکستانی سربراہ مملکت کی کتنی عزت تھی۔ جنرل پاشا کے ٹینیور کو دیکھیں تو انہیں ہر طرف سے ناکامیاں ملی، لیکن ان کا واحد کامیاب منصوبہ کوئی تھا تو وہ صرف پروجیکٹ عمران ہی تھا۔ صورتحال کچھ ویسی تھی کہ جنرل پاشا تن من اور ملک ریاض جیسے قریبی لوگوں کے دھن سے عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ تو ایسے ہی وقتوں میں امریکہ پاکستان میں OBL کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ امریکی صدر اوباما اپنی ایک تقریر میں یہ واضح دھمکی دے چکے تھے کہ ہمیں جہاں بھی ملا ہم اسے پکڑ کر لے آئیں گے۔ پاکستان میں اسے کس نے رکھا، کیسے وہ ایبٹ آباد میں کئی سال تک چھپا رہا اور اس کی سہولت کاری کس نے کی، یہ ایک الگ کہانی ہے جو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ لیکن عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں جنرل پاشا اتنے مصروف تھے کہ انہیں یہ علم بھی نہ ہو سکا کہ جن 2 کویتی بھائیوں کے نمبروں کی تفصیلات ISI امریکہ کو دے رہی ہے، جن کے نمبر اکثر بند رہتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ایبٹ آباد آپریشن مکمل ہوگا۔ سینئر صحافی اعزاز سید کو ایک انٹرویو میں جنرل پاشا نے درست طور پر پوائنٹ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اگر امریکہ کی طرف سے مختلف پاکستانی نمبروں کی تفصیلات مانگی جاتی تھی جو انہیں فراہم کر دی جاتی تھی، انہی میں وہ 2 بھائی بھی شامل تھے جنہوں نے OBL کو پناہ دی ہوئی تھی۔ 1 مئی کو امریکی ہیلی کاپٹر پاکستان کی سالمیت کو تار تار کرتے ہوئے پاکستانی فضا میں داخل ہوئے اور OBL کو قتل کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ تو جنرل پاشا کی مستدی کا یہ عالم تھا کہ وہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف تھے اور پاکستانی F-16 طیارے بھی اس وقت حرکت میں آئے جب آخری امریکی ہیلی کاپٹر کو پاکستانی سرحد پار کیے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ لیون پلیٹا اپنی کتاب وردی فائٹس میموئر آف لیڈرشپ ان وار اینڈ پیس میں لکھتے ہیں، میں نے ایسا ہی ایک فون پاشا کو کیا، انہیں ابھی حملے کا معلوم ہوا تھا۔ ان کا رد عمل زیادہ تر یہی تھا کہ استعفیٰ دینا پڑے گا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم نے جان بوجھ کر انہیں اور ان کی ایجنسی کو اس منصوبے سے دور رکھا تھا اور امید کی تھی کہ اس سے تعاون کے کسی بھی رد عمل سے انہیں نجات ملے گی۔ انہوں نے تھکا سا جواب دیا، زیادہ کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، میں خوش ہوں کہ آپ کو BL مل گیا۔ وہی پارلیمانی نظام جو پاشا کو پسند نہیں تھا، اس ناقص ترین کارکردگی پر پوری دنیا میں مذاق بنوانے کے بعد جنرل پاشا اور جنرل کیانی کو پاشا اور ڈپٹی چیف آف ایئر فورس ان کیمرہ اسپیشل جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن میں پیش ہوئے۔ پاشا نے ایجنسی کے فیلئر کو تسلیم کیا کہ یہ انٹیلیجنس لیبس تھا کہ اس کی پاکستان میں موجودگی کا علم نہ ہو سکا۔ جنرل پاشا نے عوامی نمائندوں کے سامنے قبول کیا کہ یہ ان کی نااہلی ہے، مگر اس حملے کا انہیں کوئی علم نہیں تھا اور اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آرمی چیف اور وزیر اعظم کو استعفیٰ پیش کیا تھا۔
حیران کن طور پر جنرل پاشا اپنا عہدہ چھوڑنے پر تیار تھے، مگر کسی عوامی نمائندے نے ان سے استعفیٰ لینے کی ہمت نہیں کی۔ پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا اور تعلقات بہت خراب ہو چکے تھے، تو CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل موریل کو امریکی حکومت کی طرف سے یہ ٹاسک ملا کہ وہ پاکستان جائیں اور DG ISI جنرل احمد شجاع پاشا سے ملاقات کریں اور دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری کے خاتمے کی کوشش کریں۔ وہ اپنی کتاب دا گریٹ وار آف آر ٹائم میں لکھتے ہیں، ساری رات کے بعد میں پاکستان پہنچا تو مجھے اسلام آباد کے باہر ملٹری گیریزن میں جنرل پاشا کے گھر لے جایا گیا۔ اس نے مجھے امریکی ملٹری بیس جیسے گھروں کی یاد دلا دی۔ دربان مجھے ایک چھوٹے سٹنگ ایریا میں لے گیا جہاں صرف ہم دونوں موجود تھے، نہ معاونین نہ کوئی نوٹس لینے والا۔ ویٹر ایپیٹائزر اور جوس لے آیا، ایک دوسرے کا حال پوچھنے اور خاندانوں کے بارے میں سوالات کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ خاموشی 1 منٹ یا اس سے زیادہ رہی۔ ہم دونوں ہنس پڑے کیونکہ یہ بہت بے ڈھب لگ رہا تھا، مگر جو معاملات درپیش تھے وہ ہنسنے والے نہیں تھے۔ پاشا نے مجھ پر واضح کیا کہ امریکہ اور خاص طور پر CIA نے پاکستان کو شدید شرمندہ کیا ہے۔ میں واضح طور پر یہ سمجھتا تھا، انہوں نے واضح کیا کہ شرمندگی دوہری ہے۔ پہلی شرمندگی ان کی سروس کے لیے کیونکہ وہ BL کو ڈھونڈ نہیں سکے، اور دوسری شرمندگی پاکستانی فوج کے لیے کیونکہ اس حملے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ پاشا بولے کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کا کوئی اتحادی اسی طرح فوجی حملہ امریکہ میں کرتا، مفرور کو قتل کرتا اور اس کی میت لے جاتا تو کیا ہوتا؟ ہم بے چین ہیں اور بجا طور پر۔ سپتمبر 2011 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی طرف سے کل جماعتی کانفرنس بلائی گئی، جس میں اہم طریق کے طور پر جنرل کیانی اور جنرل پاشا نے بھی شرکت کی۔ نواز شریف کی باری آئی تو وہ سامنے بیٹھے DG ISI جنرل احمد شجاع پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، قانون کے مطابق انٹیلیجنس ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہیں، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ ان کے دور حکومت یا بے نظیر بھٹو کے دور میں انٹیلیجنس والے پہلے فیصلہ کر کے عمل کر لیتے اور بعد میں بتاتے تھے کہ یہ ہو گیا ہے۔ جب تک ایسا ہوتا رہے گا تو سیاستدان کیسے کردار ادا کر سکیں گے؟ فوج یا انٹیلیجنس اداروں کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ سیاست میں ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی سب سیاسی فریقین کو اس بات کا علم تھا کہ پاکستان کے سیاسی جرنیل اب ایک اور سیاستدان کو گود لے چکے ہیں اور اب اسے طاقت میں لانے کے تمام لوازمات پورے کیے جا رہے ہیں۔ آج یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے اور اس کی درجنوں گواہیاں اور ثبوت آ چکے ہیں کہ جنرل پاشا زرداری اور نواز شریف سے نفرت کرتے تھے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو پاکستان کی تباہی جانتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ پروجیکٹ عمران کا آغاز کر چکے تھے، یعنی پاکستانی فوج اپنی حکومت کے خلاف ایک نئی سیاسی طاقت کھڑی کر رہی تھی۔ اور جب امریکہ میں مقیم پاکستانی سفیر حسین حقانی نے امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف ایڈمرل مائک مول سے ایک میمو میں مبینہ طور پر مدد مانگی کہ ہماری ان سیاسی جرنیلوں کی غیر آئینی سرگرمیوں سے جان چھڑائی جائے، اور جب یہ خبر امریکہ میں مقیم پاکستانی بزنس مین منصور اعجاز کے حوالے سے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز میں شائع ہو گئی تو پاکستان میں سیاسی جرنیلوں نے ایک طوفان بپا کر دی۔ تو میمو اسکینڈل دراصل ڈان لیکس کی طرح جمہوری حکومت کو کمزور کرنے کا صرف ایک بہانہ تھا، جسے پیڈ صحافیوں نے میمو گیٹ کا نام دے کر اسے امریکی صدر نکسن کے خلاف واٹر گیٹ اسکینڈل سے تشبیہ دینے کی کوشش کی، اور اس کی حقیقت بعد میں 2009 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے ان الفاظ میں واضح کر دی۔ اس مقدمے کے حقائق دیکھ کر کافی حیرت ہوئی۔ پاکستان اتنا کمزور نہیں کہ ایک میمو لکھنے سے لڑکھڑا جائے۔ یہ خبر چھپنے پر آرمی چیف جنرل کیانی نے صدر زرداری سے کئی بار ملاقات کی۔ حسین حقانی پہلے منصور اعجاز سے اس حوالے سے گفتگو سے انکار کرتے رہے، مگر پھر وہ یہ بات مان گئے، مطالبات زور پکڑ گئے کہ حسین حقانی کو پاکستان واپس لا کر زرداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ آصف زرداری نے حسین حقانی کا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں کہا کہ وہ پاکستان آئیں اور اپنی پوزیشن واضح کریں، کیونکہ اگر حسین حقانی پاکستان نہیں آتے تو اس طرح سے حکومت کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے۔ حسین حقانی پاکستان آئے اور پھر 22 نومبر 2011 کو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ کا اہتمام ہوا، جس میں زرداری، گیلانی، پاشا اور کیانی شامل تھے۔ حیران کن طور پر نواز شریف کالا کوٹ پہن کر پٹیشن لے کر چیف جسٹس
افتخار چودھری کے پاس پہنچ گئے۔ یہ الگ بات کہ بعد ازاں نواز شریف نے میمو گیٹ اسکینڈل پر آصف علی زرداری سے اپنے شرمناک کردار پر معافی مانگی۔ پاکستان میں پالتو صحافیوں کے ذریعے یہ نریٹو کھلایا جا رہا تھا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ جنرل پاشا مزید ISI کے سربراہ رہے، یعنی وہی پرانا منجن کہ ہم پاکستان کو عظیم طاقت بنانا چاہتے ہیں اور یہودی لابی اور امریکہ ہمارے خلاف ایکٹیو ہے، مگر وہیں دوسری طرف جنرل پاشا امریکی مفادات کے لیے کام کرتے بھی نظر آئے۔ حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں، چند ہفتے قبل تھائی لینڈ اور برطانیہ میں امریکی CIA کے سربراہ جنرل ڈیوس پیٹریاس کے ساتھ جنرل پاشا نے 2 خاموش ملاقاتیں کی اور انہیں یقین دلایا کہ بہت جلد نیٹو کی سپلائی لائن بحال ہو جائے گی، لیکن پاکستان میں وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ امریکہ انہیں اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ جیسے ہی وزیر اعظم نے ان کی جگہ جنرل ظہیر الاسلام کو ISI کا نیا سربراہ مقرر کیا تو خبر شائع کرائی گئی کہ جنرل پاشا نے بار بار درخواست کے باوجود تیسری مرتبہ توسیع لینے سے انکار کر دیا۔ افسوس قریبی تاریخ میں جنرل پاشا، جنرل ظہیر، جنرل فیض اور جنرل باجوہ جیسے سیاسی جرنیل بطور ادارہ پاکستان آرمی اور ISI کی بدنامی کا باعث بنے اور ادارے کی طرف سے ان کے احتساب کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی۔ جنرل پاشا ریٹائر ہوئے بطور DG ISI، اگر ان کا دور دیکھا جائے تو وہ ناکامیوں سے بھرپور نظر آتا ہے، مگر ایک معاملے میں ان کی کارکردگی شاندار رہی اور وہ تھی عمران خان کو بڑا سیاستدان بنانے کا منصوبہ۔ 2011 کا جلسہ کروانا اور بطور برانڈ PTI اور عمران خان کے لیے پروپیگنڈا کرنا، اس کو جنرل پاشا نے اتنا شاندار مینج کیا کہ ان کی اس کامیابی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عمران خان سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اب ریٹائرڈ ہو چکے تھے، ان کے پاس کوئی سرکاری طاقت نہیں تھی، مگر وہ عمران خان کو کامیاب کروانے اور وزیر اعظم بنوانے کے لیے اب بھی ایکٹیو تھے۔ جاوید ہاشمی نے ایک ٹی وی پروگرام میں انکشاف کیا، تب PTI کے ورکروں کو ہدایت تھی کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ان کی سرکاری رہائش گاہ سے گھسیٹتے ہوئے باہر لائیں، جبکہ طاہر القادری کے ورکروں سے کہا گیا تھا کہ وہ PTI کے ایما پر پارلیمنٹ پر دھاوا بول دے۔ عمران خان اس دوران جنرل پاشا کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے تھے۔ جنرل ریٹائرڈ پاشا کے ساتھ عمران خان کے دھرنے مینج کرنے، نواز شریف کو گھسیٹ کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنے اور فوجی بغاوت کرنے کے منصوبے میں ایک اور فوجی افسر بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ یہ وہی بریگیڈیئر ہے جن پر چند گھنٹوں کے آرمی چیف اور سابق DG ISI جنرل ضیاء الدین بٹ نے الزام لگایا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے ایبٹ آباد میں کمپاؤنڈ بنوایا تھا اور یہ بریگیڈیئر اعجاز تھے جنہوں نے سارے معاملے کی نگرانی کی تھی اور فوج اور ISI کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ صحافی خالد احمد اپنی کتاب سلیو واکنگ ٹو سرنڈر میں لکھتے ہیں، جاوید ہاشمی نے 2 سپتمبر کو ایک ٹی وی انٹرویو میں مزید اشارے دیے۔ انہوں نے کہا کہ اعجاز شاہ اکثر PTI اور PAT کے رہنماؤں کو اسلام آباد میں مشتعل افراد کی متوقع تعداد اکٹھے نہ کر سکنے پر ڈاٹا کرتے، جن کی بنیاد پر شاہ کو آرمی ایکشن کا بہانہ مل سکتا۔ خریدار رہنماؤں کی طرف سے احتجاج کے باوجود کہ اگست کا مہینہ ہجوم کے لیے بہت گرم ہے، شاہ کا یہ بھی اصرار تھا کہ اگست کے مہینے میں ایجوٹیشن شروع اور ختم ہونی چاہیے۔ وہ رہنماؤں کی اس معاملے پر سرزنش بھی کیا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ پر حملے کے لیے مطلوبہ لوگ کیوں اکٹھے نہیں ہو رہے۔ ہاشمی نے دعویٰ کیا کہ بہت سارے ریٹائرڈ فوجی افسران جمہوریت مخالف مہم کے پیچھے صف آرا تھے، جو تواتر سے ٹی وی چینلز پر نظر آ رہے تھے۔ ریٹائرڈ ہونے کے باوجود پروجیکٹ عمران سے ان کی انسیت کا یہ عالم تھا کہ جب جاوید ہاشمی نے عمران خان اور سیاسی جرنیلوں کے رابطوں کے سب پول کھول دیے اور PTI چھوڑنے کی کوشش کی تو جنرل پاشا آپے سے باہر ہو گئے، اور جاوید ہاشمی الزام لگاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف PTI کے اسلام آباد دھرنے کو چھوڑ کر جانے پر ان کو ISI کے سابق چیف لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا نے فون کیا تھا۔ جنرل پاشا نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے، نواز شریف اور خواجہ آصف کو معاف نہیں کریں گے۔ 18 مارچ 2012 کو ریٹائرڈ ہونے کے بعد نہ صرف جنرل پاشا پروجیکٹ عمران کے ساتھ جڑے رہے، بلکہ انہوں نے متحدہ عرب امارات میں صحت عامہ کے مشیر کی نوکری حاصل کر لی۔ در حقیقت یہ کور تھا اور وہ وہاں کے انٹیلیجنس نظام کی نگرانی کر رہے تھے۔ پاکستان کے حساس ترین عہدے پر رہنے والے ایک فوجی افسر کو پاکستان کی ترقی کا بہت خیال تھا۔
اسے یہ معلوم تھا کہ اس ملک کو صدارتی نظام سے ہی چلایا جا سکتا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے پاس پاکستان کی حساس معلومات ہیں اور انہیں بیرون ملک انٹیلیجنس کی نوکری نہیں کرنی چاہیے۔ جنرل پاشا قوانین کے مطابق ریٹائرڈ ہونے کے 2 سال تک کوئی نوکری نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی اسی کردار پر سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھایا، مگر جس شخص کو یہ راز معلوم ہو چکا ہو کہ پاکستان کا نظام ہی بوسیدہ ہے اور اسے صرف صدارتی نظام بچا سکتا ہے، وہ ان چھوٹے موٹے قوانین کو کیا خاطر میں لاتا۔ چند سال بیرون ملک نوکری کے بعد وہ پاکستان تشریف لائے اور پیپلز پارٹی کے ایک سابق سینیٹر اور وفاقی وزیر وقار احمد خان کی کمپنی میں بطور چیف ایڈوائزر بھی نوکری کرتے رہے۔ عمران خان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ محسن کش ہیں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں جنرل پاشا کا کتنا مقام ہوگا کہ انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد جنرل پاشا کو نوازنے کی کوشش کی، اور وہ جنرل پاشا جو کبھی دبئی اور کبھی پاکستان میں نوکریاں کرتے پھر رہے تھے، عمران خان نے انہیں پہلے گورنر سندھ اور بعد میں قومی سلامتی کا مشیر بنانے کی کوشش کی۔ اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوئی، مگر پھر عمران خان معلوم نہیں کیوں یہ بھاری پتھر نہ اٹھا سکے۔ آپ کو اسکرین پر ایک لنک نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کوئی دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔